بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها الجبال وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال والمطاعمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی مہمان اکرام لائق عزت احترام سامعین گرامی قدر آج کی خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں ہر
تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کی رفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام قدر، ہم سب کے علم میں ہے یہ ماہ مبارک جو انتہائی برکت والا فضیلت والا ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک شعبان معظم کا آج آخری جمعہ مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سے بھی بڑھ کر اس سے زیادہ فضیلت والا، اس سے زیادہ رحمت والا، برکت والا، بخشش والا ماہ مبارک ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات اپنے سامنے میں نے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کی رفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک فضائل رمضان و فضائل زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ اس کے متعلق میں نے پہلے بتایا اگرچہ وہ مطلق ہے، سال میں کسی ٹائم بھی زکوٰۃ دی جائے، اور جس صاحب نصاب پر جو مہینہ سال کے بعد سے پورا ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ دی جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی دی جاتی ہے، تو ماہ رمضان میں زکوٰۃ کا دیا جانا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے دونوں موضوعات پر مشتمل آیات ربانیہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ مبارک، جب بھی شعبان المعظم کا آخری جمعہ مبارک ہوتا، ہم سب کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات شعبان المعظم کے آخری جمعہ مبارک کو ماہ رمضان کی فضیلت صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذہن کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اے صحابہ، خدا کی بہت بڑی رحمت، ایک ایسا مہینہ جو برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، وہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا ہے یقیناً اتنا ہی کم ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تم فقط نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بعض نعمتیں صغریٰ ہیں اور بعض نعمت کبریٰ کے نام سے موصول کہ بڑی بڑی نعمتیں
ماہ رمضان شریف بھی خدا کی نعمت کبریٰ میں سے ایک نعمت ہے۔ رب الجلال کی بہت بڑی نعمت وہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہماری حیات کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا، اس کی برکتیں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہمارے جو پچھلے ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور کتنے خوش نصیب جو زندہ ہیں اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے اپنا حصہ دے لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم سب کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ من صام رمضان اور رمضان کے روزے رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اتنی خوشخبری سنائی اور اس ذات نے سنائی جس ذات کی زبان میں سوائے صداقت کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں پر کذب اور غیر یقینی کیفیت کا احتمال بھی ناممکن ہے۔ جہاں صداقت ہی صداقت ہے، اس نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ رب العزت جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت میں ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین وغلقت ابواب جہنم، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس مقدس اور بابرکت مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایک خاص ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت ہے۔ اتنا بڑا دگنا ثواب کسی اور ماہ مبارک کے اندر نہیں ملتا، اور جو اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کرتا ہے، اللہ جل وعلا قیامت کے دن اس کے مرتبہ مقام کو بلند و بالا فرمائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، خدا کی نعمت جس ماہ مبارک میں چھما چھم برستی ہے، وہ ماہ مبارک بہت جلد ہمارے پاس سایہ فگر ہونے والا ہے، اور خدا کی رحمت ہمارے چھتوں پر سر پر برسنے والی ہے۔ اسی سے متعلق اللہ جل الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو، تم متقی ہو۔ اب جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، حج کو فرض کیا ہے،
اس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ عبادت بدنی روزوں کو بھی فرض کیا ہے۔ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال مذہب کو یہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اوپر ایک روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ، صرف یوم عاشورہ والے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ بعد کے اندر وہ منسوخ ہوا، پھر ہر مہینے قمری اعتبار سے 3 روزے رکھے جاتے تھے، 12، 13 اور 14، ہر چاند کی 12ویں، 13ویں، 14ویں تاریخ۔ پھر وہ حکم منسوخ ہوا، پھر اللہ جل مجد الکریم نے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان فرمایا، ایک ماہ مبارک کے پورے روزے فرض فرمائے۔ لیکن اللہ جل مجد الکریم نے جب ان روزوں کو فرض فرمایا، اللہ جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ بظاہر تو اس کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن اگر ہم اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف جائیں، اس کے رموز و اسرار کی طرف جائیں، اس کی باریکیوں کی طرف جائیں، تو یقیناً یہ آیت مبارکہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو ایمان والو۔ پہلے تو میں آپ کو اس لفظ کی اہمیت بتا دوں، اے لوگو ایمان والو۔ بظاہر آپ نے سن لیا کہ یہ بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ وہ خاص بات کیسے ہے؟ اللہ جل مجد الکریم جب پہلے کسی نبی کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو لفظ ایمان کے ساتھ ملقب کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ فرماتا۔ اتنا پیارا لقب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس لقب کے ساتھ ملقب کر کے متوجہ کیا جاتا، تو اللہ جل مجد الکریم نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم اور تصدق سے امت محمدیہ کو یہ اعزاز فرمایا کہ جب بھی کسی کام کو حکم کو ان کے اوپر نافذ کرنا ہوتا، یہ اللہ رب العزت نے کوئی کام کوئی حکام دینا تھا، ان کو متوجہ کرنا ہوتا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ اور دوسرے الفاظ میں ایک اور بات سمجھ لیں، کتب علیکم الصیام، یہاں کتب فرض کے معنی ہے، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ ایک بات میں آپ کو دوسرے زاویے سے سمجھا دوں، روزے فرض کیے گئے، بظاہر کے الفاظ استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بظاہر روزے میں بڑی مشقت ہے، روزے میں بڑی محنت ہے، صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا مع نیت، اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کی تعریف یہی ہے کہ صیام کا معنی مطلقاً رکنا ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر بھی انسان کھانے پینے اور جماع سے مع نیت رکا رہتا ہے، اس وجہ سے صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک بہت سخت گرمی بھی کیوں نہ ہو، شدت پیاس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر فریج موجود ہوتے ہیں، بالکل اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں، اور وہاں پر سوائے گھر والوں کے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بس اب بات تو گھر والے بھی دیکھنے والے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان باوجود اس کے کہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایمان کی قلبی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت بھی انسان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مشقت والا کام ہے، محنت والا کام ہے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا مثال کے ذریعے سے، جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو کوئی بھاری کام میں لگاتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اس کو بڑے پیار والے لقب کے ساتھ ملقب کرتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے پیار والے لقب کے ساتھ جب ملقب کر کے بچے کو متوجہ کر لیں گے، پھر جو بھاری ذمہ داری اس کے اوپر عائد کر دیں گے تو لازمی بات ہے وہ بچہ کام کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ اب ایک کام ہے بھاری ہے، بچوں کو ہم نے بازار بھیجا وہاں چلے جاؤ یہ کام کر کے، پتہ ہے کہ یہ ضد کرے گا، شاید نہیں جائے گا، سستی کرے گا، کہانی کرے گا، غفلت سے کام لے گا، تو ہم اس کو بڑے پیار بھرے لقب سے بلاتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے شہزادے۔ اس طرح بیٹی کو بھی میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میری خوبصورت بیٹی، ان القاب کے ساتھ جب ہم ملقب کر لیتے ہیں، وہ بیٹا یا بیٹی جب متوجہ ہوتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام لگاتے ہیں، پھر یہ کام کرنا ہے۔ بچہ ہے، بچی ہے، اسکول میں مدرسے میں جانے سے ضد کر رہے ہیں اپنے فطرت اور مزاج کے مطابق، پھر ہم نہیں میرے پیارے بیٹے، میرے شہزادے، میری بیٹی، میری شہزادی، تم نے اسکول جانا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ باپ ہو کر اتنے پیار والے لقب کے ساتھ بلا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر وہ ایک محبت بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ بھاری ذمہ داری بھاری نظر نہیں آتی، بڑے آسانی کے ساتھ اس کو کر لیا جاتا ہے۔ اب بلا تشبیہ تمثیل اب میں سمجھانے لگا، روزہ بھی چونکہ ایک مشقت والا کام تھا، یہ ایک بھاری کام ہے، ذمہ داری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اس بھاری ذمہ داری کو انسانی کے اوپر لاگو کرنا چاہا، رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ فرماتا یا ایھا الناس، اے میرے بندو، یا ایھا الناس کے اندر ایمان والے بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی سارے آ جاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ جب ایمان والے لقب کے ساتھ ملقب فرمایا، بندہ خوش بھی ہو گیا، دیکھ کہاں میں گناہگار، کہاں میں سیاہکار، کہاں میں بدکار، میرا رب مجھے ایمان والے لقب کے ساتھ متوجہ فرما رہا ہے۔ اور میں نے بتایا یہ لقب وہ لقب ہے جس لقب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو پکارا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت جب کسی پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو فرماتا ایمان والو، اے ایمان والے، وہی لقب، وہی ڈگری، وہی اعزاز اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ جب اتنا بڑا لقب ملا، اتنا بڑا اعزاز ملا، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، بتایا گیا، یہ بہت بڑے لقب کی بات ہے، بہت بڑے صفت کی بات ہے۔ جب انسان خوش ہوا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب وہ جو ایک بھاری چیز سمجھ میں آ رہی تھی، اس بھاری چیز کا احساس ختم ہو گیا، اب وہ چیز مشقت والی نہ رہی، اب بلکہ وہ غیر مشقت والی بن گئی۔ اب وہی چیز انسان کے لیے آسان ہو گئی کہ رب ہو کر یہ فرما رہا ہے، رب ہو کر وہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا آگے والی بات، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ بتا دیا اے امت محمدیہ، شاید تم میں سے کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے، کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے، یہ مشقت والا کام، یہ بھاری ذمہ داری یہ ہمارے اوپر عائد کی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، اے میرے پیارے بندو، یہ میرا حکم ہے، یہ میری آزمائش ہے، یہ میرا امتحان ہے، لیکن یہ امتحان کی آزمائش یہ فقط تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ میں اکثر مقام پر اس کی بھی میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ یوں سمجھ لیں، ایک بندہ، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، پہلی دعا ہے ہر مسلمان کو صحت، یہ خدا کی ہزار عالم نصیب نعمت ہے، یہ صحت ہزار نعمت ہے، مقبول ہے نا، یہ صحت ہزار نعمت ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیماری بھی برحق ہے، تکلیف بھی برحق ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہے جب انسان پرسکون ہوتا ہے نا
رات کو سو جائے، صبح تک فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، بس اوقات تو نماز بھی چلی جاتی ہے اور پھر بھی وقت چلا جاتا ہے۔ آدمی سوتے سوتے دل کرتا ہے کبھی سوتا رہے، اس کو رات چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اگر کوئی درد کے اندر، مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی سویا پرسکون، اس نے کہا یہ رات تو بہت زیادہ چھوٹی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور جو تکلیف کے اندر مبتلا ہے اس سے پوچھو تو وہ کہے گا اتنی بڑی طویل رات تو میں نے کبھی دیکھی نہیں، اتنی بڑی لمبی رات ہے، یہ کہ وہ تکلیف کے اندر ہے۔ اچھا، آدمی جب تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس کوئی عیادت کرنے نہ جائے، کوئی نہ جائے، اس کو پوچھنے کے لیے نہ جائے، اکیلا تن تنہا، ایک تو وہ بیماری کی تکلیف کے اندر مبتلا، ایک وہ پریشانی الگ ہے، اور عیادت نہ کرنے سے اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کی تکلیف اس کو الگ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ بیمار ہے، دیکھیں جس انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا احساس فقط تکلیف والے کو ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ آج اس کے اندر تکلیف اسی کو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ جو تکلیف والا بندہ ہے اس کے پاس چلے گئے، اس کو جا کر یہ کہا کہ دیکھیں یہ تکلیف فقط تمہیں نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہوتی ہے، اور جس سے پہلے کسی کو تکلیف ہوئی، پہلے جب کسی کو تکلیف ہوئی ہے وہ علاج معالجہ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خالی آپ نے یہ جا کر تسلی دی ہے، خالی آپ نے یہ جا کر تسلی دی ہے، تشفی دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں آپ کی تھوڑی سی تسلی سے اس کا دل بڑا ہو گیا، آدھی پریشانی اس کی دور ہو گئی۔ پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم نے کہا نہیں، جیسے تجھے تکلیف ہے یہی تکلیف پہلے ایک اور بھائی کو ہوئی تھی، اور کوئی تھی، اور کوئی، وہ ٹھیک ہو گئے، آج تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آج تو بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی تسلی دینے سے اس کا آدھا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں روزہ ہمارے اوپر فرض کر کے ہمارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بھاری ذمہ داری پہلے بھی لوگوں پر ڈالی گئی تھی، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد چلو حکم ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اب دیکھیں یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے۔ میں آپ کو کوئی کام کے لیے بول دیتا ہوں، آپ مجھے کوئی کام کے لیے بولتے ہیں، میں جب آپ کو کام بولوں گا میری کوئی غرض ہوگی، میرا کوئی طمع ہوگا، میری کوئی لالچ ہوگی۔ آپ مجھے کوئی کام بولیں گے تو اس میں آپ کی کوئی غرض ہوگی، آپ کا کوئی طمع، کوئی لالچ۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اے لوگو ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، چلو بندوں کے اوپر روزے فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اے اللہ ہمارے اوپر روزے فرض ہے، چلو پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے۔ اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، فرمایا بتاؤ اس سے اللہ کی غرض کیا ہے؟ یہ اللہ کی کوئی غرض ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے اللہ غرض سے پاک ہے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی کوئی غرض نہیں۔ روزے رکھنے کا حکم ہمیں، غرض اس کی کوئی نہیں ہے، یا اللہ پھر غرض تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، تیری تو حکمت ہوتی ہے، ہماری غرض ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غرض جس کی ہوتی ہے وہ بندہ محتاج ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، شاید اس میں کوئی رب کا فائدہ ہوگا، معاذ رسول، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس کی کوئی غرض نہیں ہے، نماز تم پڑھو، فرماتے میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا فائدہ نہیں ہے، جس کا فائدہ ہے، فرمایا نماز تم پڑھو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، حج تم کرو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، زکوٰۃ تم ادا کرو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، روزے تم رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، کوئی بھی رب ذوالجلال کا حکم ہے تو رب ذوالجلال فرمائے اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، میں اغراض سے پاک ہوں۔ اور کیونکہ جو غرض ہوتا ہے، جس کے اندر غرض ہوتی ہے، جس کے فعل میں، قول میں، حکم میں یا اس کے افعال جو ہے معلل بالاغراض ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہونے سے پاک ہے۔ جب وہ محتاج ہونے سے پاک ہے تو جتنے بھی احکام رب الجلال نے نازل فرمائے اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی غرض بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان اغراض سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان اغراض سے پاک ہے۔ تو پھر غرض کس کی ہے؟ فرمائے لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، رب ذوالجلال ان چیزوں سے پاک ہے، وہ غرض سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ناداں بچے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کو اپنے پر مشقت سمجھ کر شوق سے نہیں جاتے، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس اگر ضرورت پیش آ جائے تو ہم انجیکشن بھی لگواتے ہیں، ضرورت پیش آ جائے تو ہم ڈرپ بھی لگواتے ہیں۔ اچھا اس پہ آپ بتائیں کیا بچہ خوش ہوتا ہے؟ بچہ اس میں خوش ہوگا؟ وہ تو نہ اسکول جانے میں خوش ہے، نہ مدرسے میں جانے میں خوش ہے، نہ ڈرپ لگانے میں خوش ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کام کراتے لازمی ہیں۔ اب جب یہ کام لازمی کراتے ہیں، مجھے بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ تو نہیں سمجھ رہا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اگر انجیکشن لگوا رہے ہیں اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، تعلیم کی مشقت دے رہے ہیں، بڑے ہو کر اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، اور اگر تمہیں ڈرپ کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ ہم لگوا رہے ہیں، ہم جانتے اس میں بھی فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم روزہ رکھو، روزے کے اندر بھی فائدہ تمہارا ہی ہے، اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت اغراض سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے۔ تو آیت کریمہ کا اس حصہ میں نے بتایا کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے کی بھی اہمیت ہے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اس بات کے حوالے سے کر کے پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَمِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کے معاملات کے اندر بھی انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میرا مال کمزور ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کے اندر مزید برکت آ جاتی ہے۔ یہ بات میں اکثر آپ کو ماہ رمضان سے پہلے ہی سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا ثعلبہ، مشہور بات ہے یہ آیت مبارکہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی۔ وہ ایسا شخص تھا فجر کی نماز پڑھنے آتا، بات قابل توجہ ہے، فجر کی نماز پڑھنے آتا، وضو کر کے بیٹھا رہتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھتا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا، عصر تک بیٹھا رہتا، عصر سے مغرب، مغرب سے شام، بس اوقات فجر کی نماز کے لیے آتا تو عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا نام رکھ دیا حمامۃ المسجد۔ حمامہ عربی کے اندر کبوتر کو کہتے ہیں، یہ مسجد کا کبوتر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ دیکھا کہ ہر وقت جب بھی آؤ یہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ حمامۃ المسجد کا لقب پانے والے، وہ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، دعا میں شریک نہیں ہوتے تھے، دعا میں باہر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی، اے صحابہ اس سے پوچھو یہ نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے لیکن دعا میں اجرت کرتا ہے، ہمارے ساتھ دعا نہیں کرتا، بہت جلدی واپس چلا جاتا ہے، اب اس سے پوچھو کہ ایسا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک مرتبہ روکا اور پوچھا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس سال بات
حمامۃ المسجد والا لقب پانے والے نے عرض کہ حضور میری ایک مجبوری ہے، میرا ایک عذر ہے، اور وہ میری مجبوری اور میرا عذر کیا ہے؟ وہ میری مجبوری اور میرا عذر یہ ہے، میرے گھر کے اندر کپڑا پہننے کے لیے ایک ایسا کپڑا ہے، غربت کا عالم ہے، فقر کا عالم ہے، میں آتا ہوں وہ تہمت بیان کر نماز پڑھتا ہوں، میں فوراً گھر میں اس لیے جاتا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ دعا مانگتا ہوں تو میری گھر والی کی فجر کی نماز نکل جائے گی، یہی چادر کا کپڑا میں اپنی گھر والی کو دیتا ہوں، وہ پہنتی ہے تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو اس فقر کے عالم کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں خوش بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری مجبوری یہ ہے، ایک عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے انسان چلا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، لیکن آخرکار اس نے کہا یا رسول اللہ بس آپ دعا کر دیں، اللہ رب العزت مجھے بھی مال و دولت عطا فرما دے، مجھے بھی مال و دولت عطا فرما دے۔ اب ادھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اے صحابہ مال کے لیے دعا نہ کرو، مال کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ قرآن فرماتا نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو بے شک مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے لیے دعا نہ کرو۔ یعنی اس حال میں کہ تم غریب ضرور ہو، فقر ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھو تمہیں نمازوں کا کتنا احساس ہے، تم نماز با جماعت ادا کرتے ہو، پھر فوراً گھر میں بھی جاتے ہو، اور پھر تمہاری گھر والی بھی نماز ادا کرتی ہے، اس فقر و فاقہ کے عالم کے اندر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھ رہے ہو، یہ تمہارے حق کے اندر زیادہ بہتر ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ رک جاتا، لیکن اس نے پھر بھی اصرار کیا نہیں یا رسول اللہ بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر منع فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں مال تمہارے حق کے اندر بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، وہی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے دعا کر رہے ہیں، عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، عثمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ کے لیے دعا، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، مال کے اندر برکتوں کے لیے بھی دعا ہے۔ لیکن جب سرکار دیکھتے ہیں کہ یہ مال اگر اس کو مل بھی جائے گا یہ دین کو فائدہ دے گا، اس کے مال سے دین کو فائدہ ہے، جس مال سے دین کو فائدہ ہے اس کے لیے تو دعا ہو رہی ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں جو مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا اس کے لیے نبی علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہ اس سے نہ کرو، ایسا رک جاؤ۔ لیکن اس نے بات کو نہ سمجھا، صحابہ نے بات کو نہ سمجھا، قربان جائیے بات کو نہ سمجھنے کے بعد جب دعا کرا دی، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ید اللہ والے ہاتھ جب اڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا، دعا کر دی یا اللہ صحابہ کو مال عطا کر دے، صحابہ کے لیے دعا ہو گئی، ایک بکری ایک جانور آیا اس سے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اب یہاں تک کہ اتنا مال ہو گیا جو نماز پنجگانہ مسجد کے اندر حضور علیہ السلام کی صحبت اور معیت میں پڑھتا، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کو حمامۃ المسجد کے لقب سے یاد کیا جاتا، فجر میں آتا تو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا۔ اب وقت ایسا آیا دن میں مسجد میں نہیں رہتا، صرف نماز کے لیے آتا تھا، نماز پڑھ کے فوراً واپس چلا جاتا۔ اب ایک وقت ایسا آیا مال کی محبت کے اندر اس قدر مستغرق ہو گیا کہ وہ نماز پنجگانہ بھی با جماعت ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا مال اتنا وسیع ہو گیا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر نہیں سما سکتا تھا، وہ باہر لے جانا پڑا۔ اب ایک وقت ایسا آیا فقط جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اب وہ نماز چھوڑ گئی۔ اب یہ آپ جانتے ہیں، یہ میں آپ کو درمیان میں مسئلہ بتا دوں، حضور علیہ السلام کی صحبت اور معیت اور رفاقت یہ خدا کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ خدا کی نعمتوں میں سے دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اتنی بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی معیت اور رفاقت مل گئی ایمان کی حالت میں، تو اس دور کا کوئی غوث قطب ابدال بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی رفاقت، اتنی معیت اور اس مال کی وجہ سے اب نماز پنجگانہ چھوٹ گئی، نماز پنجگانہ
چھوٹ گئی. اب آہستہ آہستہ نماز پڑھ جانے کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی چھوٹ گیا. اب وہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا مال کی مصروفیت اس قدر ہو گئی کہ اب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا. الغرض حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ثعلبہ کی ذات کے لیے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے ثعلبہ کی ذات کے لیے. یعنی وہ شخص جسے سارے صحابہ حمامت المسجد کے لقب کے ساتھ ملقب کر رہے ہیں، آج وہی ہے جو نماز پڑھانا بھی چھوٹ گئی ہے، جمعہ بھی چھوٹ گیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، چلو ان کے بعد جاؤ ان کو کہو کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ تو ادا کرے، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ تو ادا کرے. یہ جو اس نے جواب دیا اور اس کا جواب اس کی ہلاکت کا باعث بنا، اس کی گمراہی کا باعث بنا، وہ جملہ آپ یاد کر لیں، ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے، قابل عبرت ہے، قابل سبق ہے. وہ کہنے لگا یہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو پھر میری ذات کے اوپر ٹیکس ہے، میرے ذات کے اوپر زیادتی ہے. یہ محنت میں کرتا ہوں، سارا دن مشقت کرتا ہوں، بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں، مال جمع کرتا ہوں، میں ٹیکس دے دوں. بس یہ کہنا تھا. اللہ جل مجد الکریم اور اس کی مذمت کے اندر قرآن کی آیت نازل فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. یہ صرف ثعلبہ کی بات نہیں ہے بلکہ مزاج انسانیت ہے، یہ فطرت انسانی ہے. فرمایا جب کوئی انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب وہ کسی امیر آدمی کو اللہ کے گھر میں دینے کے لیے دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، کاش کہ میں بھی اس طرح دوں جس طرح یہ دے رہا ہے، میں بھی دوں. پھر قرآن پاک فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. وہ بیٹھے بیٹھے انسان اللہ سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے. عہد اللہ، کس بات کا وعدہ؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وعدہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں بھی مال عطا کر دے، جیسے اس بندے کو دیا نا، میرے سامنے دے رہا ہے، یہ مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، فلاحی کام کر رہا ہے، غرباء کو دے رہا ہے، فقراء کو دے رہا ہے، کاش اس طرح مجھے بھی مل جاتا، مجھے دے دیتا، میں بھی تیری راہ کے اندر خرچ کرتا. وعدہ کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. باری تعالیٰ میری بھی خواہش ہے میں بھی صدقہ کروں، میں بھی اللہ کی راہ کے اندر دوں، میں بھی نیک و کاروں میں سے ہو جاؤں. لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ رب العزت جس کو بھی دیتا ہے نا وہ اپنے فضل خاص سے دیتا ہے. فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. جب اللہ رب العزت اس بندوں کو عطا کر دیتا ہے، باخلوا بہ، پھر وہ انسان بخیل بن جاتا ہے. صرف بخیل ہی بنتا بلکہ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ دے کر پھرنے والا بن جاتا ہے، اعراض کرنے والے بن جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے انسان کا ایک مزاج بتایا. انسان جب غریب ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا عالم ہوتا ہے، اس وقت اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے تفکرات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت اپنے فضل خاص سے دے دیتا ہے، پھر اس کے نظریات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر اس کیا ثعلبہ نے کیا جواب دیا؟ یہ تو میری محنت ہے، میری مشقت ہے، دن میں بھاگتا ہوں، رات کو میں جاگتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، محنت مشقت میں کرتا ہوں، پھر سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دوں. رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کرا دیا ہے، اور زکوٰۃ کو فرض کرانے کے بعد فرمایا 2.5% ہے، پہلے 25% زکوٰۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. یعنی اگر اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے 1,00,000 روپے پر 25,000 زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن اب وہ 2.5% پر ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے کی مالیت ہے، فقط 2,500 روپے، 2.5%، 2,500 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. اس اعتبار سے جب تم اس کی کیلکولیشن کرتے ہو، جب تم یہ دیکھتے ہو کہ زکوٰۃ بہت زیادہ ہے، تو اللہ کے بندو خدا کا شکر کرو. جب زکوٰۃ زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں مال بھی تو اسی حساب سے زیادہ ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو نہیں دیکھتے، خدا کی نعمت کی طرف توجہ نہیں جاتی، بلکہ صرف زکوٰۃ کے اوپر کیلکولیشن کر کے پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ گھر میں بھی رہ جائے، پیسہ بھی باہر نہ نکلے، اور کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ یہ جواز کی صورت بھی پیدا ہو جائے. تو ثعلبہ نے کیا کہا؟ ثعلبہ نے کہا یار یہ تو میری ذات کے اوپر ٹیکس ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان واپس آئے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ پر بڑا افسوس ہے،
اس کی مذمت کے اندر اللہ رب العزت نے ان آیت کو نازل فرمایا۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جو بھی انسان زکوٰۃ اللہ کی راہ کے اندر نہیں دے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو سالبہ کے ساتھ ہوا۔ سالبہ کا کیا انجام ہوا؟ سالبہ کو جب پتہ چلا میری مذمت کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، فوراً بھاگتا ہوا آیا، افسوس کیا، معذرت نامہ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جس کے مال کو اب رب قبول نہیں کرتا مصطفیٰ بھی اس کے مال کو قبول نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک کے اندر وہ سارا مال لے کر آیا۔ حضور مہربانی کرے آپ یہ سارا مال لے لیں، سارا لے لیں، کچھ بھی نہ رہے، بس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جس کے مال کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا تو ابوبکر کیسے پسند کرتا ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی یہی جواب دیا، جس کے مال کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو، ابوبکر صدیق نے پسند نہ کیا تو عمر کون ہے جس کے مال کو پسند کرو؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جواب دیا، جس کے مال کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو، ابوبکر عمر نے پسند نہ کیا تو عثمان اس کے مال کو کیسے پسند کرتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہ بچا۔ اب یہ بات قابل توجہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا، میرے دوستو ماہ رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو صاحب نصاب ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو حصہ بنتا ہے، ایک بات یاد رکھنا، جس قدر ہم زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے جو اس کو دے دیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مال کے اندر برکت کو پیدا فرما دیتا ہے، وہ میل نکل جاتا ہے، بقیہ مال جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر وہ سارے کا سارا نقصان کے اندر چلا جاتا ہے، انسان کو اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ تو ماہ رمضان کے اندر صدقات و خیرات کی کثرت کریں، اور ماہ رمضان جو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض ادا کرو تو 70 فرائض کے برابر ثواب ادا کر جاتے ہیں۔